السلام علیکم. we'll be talking about traditional file system. اس کتاب میں نا ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ انہوں نے نا جو ہسٹوریکل ایولیوشن ہے نا ڈیٹا بیس کا وہ ذرا اتنا کلیئر نہیں کیا. تو لیٹ می جسٹ برنگ ان سم ہسٹری سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کہاں سے ایوالو ہوا. تو ایولیوشن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے پہلے مینول پیپر بیسڈ ڈیٹا اسٹوریج تھی. یہ نہیں تھا کہ بھئی کمپیوٹر کے آنے سے پہلے کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا. اوکے, تو فار ایگزامپل اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو جو رومن سویلائزیشن تھی جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھی, اس میں وہ لوگ اپنے جو علاقے کا سینسس مینٹین کرتے تھے, یعنی کہ وہ اپنی آبادی کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے اور اس کو مینٹین کرتے تھے. تو آبویسلی ڈیٹا تھا, لیکن وہ ڈیٹا جو تھا وہ مینولی اسٹور ہوتا تھا. اس زمانے میں مثلا وہ چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھتے تھے, بعد میں جب پیپر ایجاد ہوا تو پیپر پہ لکھنا شروع ہو گئے لوگ. بہرحال پوائنٹ از کہ ڈیٹا پہلے بھی تھا. جب کمپیوٹرز ایجاد ہوئے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ جو ہم مینول ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم کیوں نہ کمپیوٹر کو یوز کریں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو جو پہلے کمپیوٹر سسٹمز تھے ان میں سمپل فائلز تھی. تو جو شروع کی جو ڈیٹا سٹوریج تھی کمپیوٹر پہ وہ سمپل فائلز پہ ہوئی. تو انڈیویجول فائلز میں ہم انڈیویجول انفارمیشن جو ہے نا وہ سٹور کر رہے تھے. اوکے, پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ صرف ایک ایک فائل پہ سٹور کرنے سے تو ہم زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں حاصل کر سک رہے. اگر ہم ان فائلز کو اکٹھا کریں تو وہاں سے پھر فائل پروسیسنگ بیسڈ سسٹمز ایوالو ہوئے. فائل پروسیسنگ سسٹمز کی ہم آگے جا کے شارٹ کمنگز دیکھیں گے. تو ان کے بعد مزید جو ریفائنمنٹ ہوئی تو ہمارے پاس یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہے وہ ایوالو ہوئے. اور آج کل جو ہے سب سے زیادہ جو یوز ہو رہے ہیں وہ یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہی ہیں. تو ان کو ہم ایک ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دی ٹریڈیشنل پیپر بیس سسٹم. تو یہاں پر میں نے ایک لائبریری کارڈ کیٹالاگ جو ہے نا وہ شو کیا. اوکے, تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کارڈ ہے اس کے اوپر ایک کتاب کا ریکارڈ ہے. اوکے, کتاب کے آتھر کا نام ہے, اس کا ٹائٹل ہے, پبلشر, ایکسیس نمبر, یہ سارا. اب یہ ایک ریکارڈ ہے. اوکے, دس از اباؤٹ ون بک ون ریکارڈ. اس طرح کی ہر کتاب کا ایک ایک ٹیبل, ایک ایک کارڈ وہ لائبریری کے لوگ جو تھے وہ ایک الماری میں رکھی جا رہے تھے. سو مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح یہ ایک ڈیک آف کارڈز ہے. اوکے, جو یہ دراز میں سے نکلا ہوا ہے, اور نیچے والی تصویر میں پوری جو فائل کیبنٹس ہیں وہ اس طرح کے درازوں سے بھری ہوئی ہیں, اس طرح کے درازوں اور ہر دراز میں کارڈ سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارا پرانا پیپر بیسڈ ریکارڈ کیپنگ میکانزم ہے. اچھا, اب اس کے بعد فائلز آنا شروع ہوئی, اور فائلز جو تھی ان کا جو ہم یوزیج پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تین قسم کی کیٹیگریز میں فائلز کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایک ماسٹر فائل, ایک ٹرانزیکشن فائل اور ایک بیک اپ فائل. ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے ڈیٹیل. ماسٹر فائل جو تھی اس فائل میں ڈیٹا پرماننٹ بیسس پہ سٹور کیا جاتا تھا. اوکے, یہ فائل ڈائریکٹلی اپڈیٹ نہیں ہوتی, یہ تھرو ٹرانزیکشن فائل اپڈیٹ ہوتی ہے. ابھی ہم ٹرانزیکشن فائل کے بارے میں بات کریں گے. اس فائل میں بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہو گیا, کسٹمرز کے لیجرز ہو گئے, یہ تمام انفارمیشن ماسٹر فائل میں جائے گی. دین وی ہیو ٹرانزیکشن فائل. ٹرانزیکشن فائل جو ہے یہ ٹیمپرری نیچر کی ہے. اس میں جو ہم نے ایک ٹرانزیکشن کی نا اس کی انفارمیشن ہے. سو فار ایگزامپل اگر ہم نے امپلائی کی منتھلی پے کیلکولیٹ کی ہے, اوکے, تو وہ اس ٹرانزیکشن فائل میں جائے گی. اوکے, پرائس آف دی پروڈکٹس ہیں وہ اس ٹرانزیکشن فائل میں جائے گی. اوکے, دین وی ہیو بیک اپ فائل. بیک اپ فائل بیسیکلی جیسا کہ نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پرماننٹ ٹائپ کی فائل ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا کو سیکیورلی ہم نے سیو کر کے رکھنا ہے, تاکہ اگر ہمارے پاس جو ماسٹر فائل ہے اس میں کوئی کرپشن آ جائے, کوئی خرابی آ جائے تو ہم اس کو یہاں سے ریکور کر لیں. اب ماسٹر فائل اور ٹرانزیکشن کا جو تعلق ہے وہ اس فگر سے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس پرانی ماسٹر فائل ہے, نئی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, فار ایگزامپل امپلائی کو تنخواہ ملی. اوکے, اب ماسٹر فائل میں کیپ ان مائنڈ کے پہلے کا ڈیٹا پڑا, ٹرانزیکشن فائل یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اس کو نئی پے ملی ہے. یہ جو اپ ڈیٹنگ پروگرام ہے یہ کیا کرے گا کہ ٹرانزیکشن فائل سے ڈیٹا لے گا
اور اس کو ماسٹر فائل میں اپ ڈیٹ کر دے گا اور نئی ماسٹر فائل جو ہے وہ سیو کر دے گا. اوکے تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ماسٹر فائل میں ریکارڈ ہے, اس میں یہ امپلائی ہے جس کی پے ریٹ لکھی ہوئی ہے اور اس کی جو اس سال کی تنخواہ ہے اب تک وہ ہے. اور اب ٹرانزیکشن فائل میں یہ بات آئی کہ اس بندے کو 25 پاؤنڈ مزید ملیں. تو اب جو اپ ڈیٹنگ پروگرام ہے وہ کیا کرے گا کہ یہ 25 کی جو ویلیو ہے اس کو اس کی جو سال کی تنخواہ ہے اس میں ایڈ کر دے گا اور ماسٹر فائل اپ ڈیٹ ہو جائے گی. فائلز کو اگر ہم فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ دو قسم کی بنتی ہیں, ایک ہے ایگزیکیوٹیبل فائل اور دوسری ہے ڈیٹا فائل. اوکے یا جو پروگرام فائلز ہیں ان کو ہم ایگزیکیوٹیبل فائلز بھی کہہ سکتے ہیں. پروگرام فائلز بیسیکلی کنٹین دی انسٹرکشنز ٹو پرفارم نیڈیڈ آپریشنز. یوزلی ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ .exe ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اوکے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے پارٹ 1 میں ڈسکشن کی تھی کمپیوٹر آرکیٹیکچر والے چیپٹر میں کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. تو جیسے اس فگر میں جو کہ ہم نے پارٹ 1 میں بھی ڈسکس کی تھی کہ جو ہمارا پروگرام ہے, جیسے یہ ہم نے ایک پروگرام لکھا ہے جو کہ b+c/d ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اب یہ ہمارا ایگزیکیوٹیبل پروگرام ہے. اوکے یہ ایک فائل کی صورت میں ہارڈ ڈسک کے اوپر پڑا ہوگا جس کو ہم میموری میں لوڈ کریں گے اور وہاں سے یہ ایگزیکیوٹ کرے گا. تو دس از اوور پروگرام اور ایگزیکیوٹیبل فائل ہے, یہ بھی ایک فائل کی صورت میں. اس کے بعد جو ڈیٹا فائلز ہیں, ڈیٹا فائلز وہ فائلز ہیں جن میں وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کو ہم مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اوکے تو جیسے ہم ورڈ میں خط لکھنا چاہتے ہیں, اصل میں ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک خط لکھنا ہے یا ایک رپورٹ لکھنی ہے یا کوئی اسائنمنٹ لکھنی ہے. تو وہ ہمارا ڈیٹا ہے, جو رپورٹ ہے وہ ہمارا ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ہم MS-Word.exe والے پروگرام سے. اوکے تو جو ڈیٹا فائلز ہیں they contain the actual data that we want to manipulate, and the executable program is the file that is used to manipulate this data.